ابتدا ہے اس کے نام سے جو ہر ابتدا سے پہلے ہے۔ آج کے سبق میں ہم سیکھیں گے نون ساکن اور تنوین کے قاعدے۔ تو اس سبق میں ہم نون ساکن اور تنوین کے دو قاعدوں کا ذکر کریں گے، ایک اظہار اور دوسرا اخفاء۔ ویسے نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں: اظہار، اخفاء، ادغام اور اقلاب۔ اظہار کس طرح ہوتا ہے؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد جب بھی آپ نے یہ 4 قاعدوں کو دیکھنا ہے تو آپ نے دیکھنا ہے جہاں پہ نون ساکن آ جائے یا تنوین آ جائے۔ تنوین کا ذکر ہم نے کیا ہے، 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اور نون ساکن کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی حرف پر اگر علامت ساکنہ آ جائے تو وہ ساکن ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نون پر اگر علامت ساکنہ آ جائے تو نون جو ہے یہ ساکن ہو جائے گا۔ تو ہم نے جب بھی یہ قاعدے دیکھنے ہیں تو ہم نے لازماً 2 چیزیں دیکھنی ہیں، نون ساکن یا تنوین۔ ان دونوں میں سے اگر کوئی ایک آ گیا، اس سے آگے والا لفظ ہمیں بتائے گا کہ وہ اظہار میں سے ہے، اخفاء میں سے ہے، ادغام میں سے ہے یا اقلاب میں سے ہے، کہ اس کا غنہ کس طرح ہم کریں گے۔ تو یہاں پر سب سے پہلے اظہار کو ہم دیکھتے ہیں کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقیہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ نہیں کریں گے۔ اور حروف حلقی 6 ہیں، اس کا ذکر ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، آج پھر کرتے ہیں تاکہ یہ یاد ہو جائے اچھی طرح۔ حروف حلقی 6 ہیں اور وہ یہ ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ جب یہ حروف آ جائیں تو آپ نے یہاں پر غنہ نہیں کرنا۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو آپ نے غنہ نہیں کرنا۔ جیسے یہ لفظ ہے من اجل، میم، اس کے جوڑ کرتے ہیں، میم زیر نون، من، حمزہ زبر آ، من ا، جیم زبر جا، من آجا، لام 2 زیر لن، من آجا لن۔ اب یہاں پہ ہم اس کو من آجا لن نہیں پڑھیں گے۔ بعض لوگ مجہول طریقے سے جو پڑھتے ہیں وہ اس کو جہاں پہ نون دیکھتے ہیں وہ وہیں پہ غنہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں۔ اس کے قاعدے ہیں باقاعدہ طور پر۔ دیکھیں نون ساکن کے بعد حمزہ آ گیا تو یہاں پہ غنہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہ نون دیکھیں، اس نون کے بعد ہا آ گیا تو نون ساکن کے بعد ہا کون سے حروف میں سے ہے؟ اظہار میں سے ہے، حروف حلقیہ میں سے ہے۔ نون ساکن کے بعد آ گیا تو یہاں پہ غنہ نہیں ہوگا۔ جس طرح اس کو پڑھیں گے، میم زیر نون، من، ہا، الف زبر ہا۔ اب اس کو بھی لمبا کرنے کا قاعدہ بتایا کہ الف سے پہلے زبر آ گیا، اس لیے اس کو لمبا کریں گے۔ دال 2 زیر دن، من ہادن، یہاں پہ بھی غنہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح عین اگر آ جائے تو میم زیر نون، من، عین زبر آ، لام زبر لا۔ اب یہ دیکھیں یہ حرکت ہو رہی ہے، اس کو ہم لمبا نہیں کر رہے۔ حرکت زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں۔ قاف 2 زیر قن، من علقن۔ اب یہاں پر بھی عین آیا تو ہم اس کو غنہ نہیں کریں گے۔
کیونکہ یہ اظہار میں سے ہے۔ یہاں پہ من حکیم میں بھی ہم غنہ نہیں کریں گے، کیونکہ نون ساکن کے بعد ہا جو ہے یہ حروف حلقیہ میں سے ہے، اور نون ساکن کے بعد اگر حروف حلقیہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار ہوتا ہے، اور اظہار جہاں پہ ہو وہاں پہ غنہ نہیں کرتے۔ یہ آپ نے ہر ایک لفظ پہ اسے بار بار میں کہتا ہوں کہ دہراتے رہنا ہے، پھر آپ کو یہ یاد ہو جائے گا۔ اسی طرح غائن آ جائے تو من غفور، اب یہاں پہ بھی نون ساکن کے بعد حروف حلقیہ میں سے حرف آ گیا، حروف حلقیہ سے مراد جو حروف حلق سے ادا ہوتے ہیں تو وہاں پہ غنہ نہیں کرتے۔ من غفور، اسی طرح من خوف، اب یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد جو خا ہے حروف حلقیہ میں سے ہے تو یہاں پہ بھی غنہ نہیں کریں گے۔ اس کے بعد جو قاعدہ ہے یہ اخفا کا قاعدہ ہے، تو اخفا کس طرح ہوگا، ہمیں کیسا پتہ چلے گا کہ یہاں پہ ہم نے غنہ کرنا ہے؟ تو نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا کریں، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ کر کے پڑھیں۔ حروف اخفا 15 ہیں اور وہ یہ ہیں، کون کون سے ہیں؟ تا، سا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ تو جب یہ حروف آ جائیں تو آپ نے غنہ کرنا ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد۔ اگر یہ 15 حروف میں سے کوئی ایک حرف بھی آ جائے تو آپ غنہ کر کے پڑھیں گے، جیسا کہ اب یہاں پر فما تابعہ لفظ ہے، یہاں پہ غنہ آپ ذہن میں رکھ لیں، جو غنہ نون مشدد والا ہوتا ہے، یعنی نون کے اوپر تشدید آ جائے، اس کا غنہ جو ہوتا ہے جیسے ان، اب یہ غنے کی آواز اور اخفا والے غنے کی آواز میں فرق ہوتا ہے۔ تو بعض دوست جو ہیں جو تجوید کو صحیح طریقے سے نہیں جانتے، وہ دونوں غنے کو ایک ہی طریقے سے پڑھتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ جو غنہ تشدید والا ہے، نون مشدد پہ ہو رہا ہے، وہی غنہ یہ اخفا کا بھی ہوگا، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے، دونوں میں فرق ہے۔ اب یہاں پہ فَمَن تَبِعَ پڑھا جائے گا نون ساکن کے بعد، تا آ گیا، اور تا کون سے حروف میں سے ہے؟ حروف اخفا میں سے ہے۔ اسی طرح مِن ثَمَرَاتٍ، اب یہاں پہ من نہیں پڑھیں گے، جیسے غنہ اور ہے میں نے بتایا، تو یہاں پہ من ثمرات، اسی طرح من جوع، اسی طرح من دونکم۔ اب یہ دیکھیں ہر ایک لفظ جو ہے، جیسے یہ تا کی مثال آ گئی ہے، یہ سا کی مثال آ گئی ہے، یہ جیم کی مثال آ گئی ہے، اور یہ دال کی مثال آ گئی ہے، اسی طرح ساری مثالیں موجود ہیں۔ من ذهب، من ذهب، فإن زللتم، من سفیہ، من شکر، من صلصال، إن ضللت، من طين، من ظلم۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز ذہن میں رکھیں، دیکھیں ہم نے جو حرکت پڑھی تھی کہ حرکت کو کتنا کھینچنا ہے، اب یہاں پہ وہ جو ہم نے الفاظ پڑھے تھے کہ کس طرح کھینچنا ہے اور کتنا کھینچنا ہے، ہم یہاں پہ پورا خیال کر رہے ہیں۔ من فروج،
من قبل من کتاب ینأون، یہاں پہ دیکھیں نون ساکن ہے اور اس کے بعد حمزہ آ گیا، تو یہاں پر ہم نے غنہ نہیں کیا کیونکہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، یہاں پہ اظہار ہو رہا ہے۔ نون ساکن کے بعد حروف حلقیہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو یہاں پر اظہار ہوگا۔ حروف حلقی کتنے ہیں؟ 6، حمزہ، ہا، حا، عین، غین اور خا۔ تو آپ نے یہ خیال ضرور رکھنا ہے کہ حروف حلقیہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر آپ نے غنہ نہیں کرنا۔ جیسے اب یہ منہم انعمت وانحر فسینغضون والمنخنقۃ والمنخنقۃ، یہاں پہ انت، اب یہاں پہ دیکھیں نون ساکن کے بعد تا آ گیا تو ہم نے یہاں پہ اخفا کیا۔ تنسون ننشزها ينصرون منضود ينطقون انظر انفسكم ينقضون، تو یہاں پہ ینقضون میں آپ دیکھیں کہ نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد قاف جو ہے یہ حروف اخفا میں سے ہے، اس لیے ہم یہاں پہ اخفا کریں گے، اخفا کر کے پڑھیں گے۔ ینقضون منکم عذابا علیما، اب یہاں پہ تنوین آ گیا تو تنوین کے بعد حمزہ آ گیا، نون ساکن یا تنوین کے بعد ہم نے یہ پڑھا تھا کہ نون ساکن ہو یا تنوین ہو، اس کے بعد اگر حروف حلقیہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو یہاں پہ حمزہ جو ہے یہ حروف حلقیہ میں سے ہے اور تنوین کے بعد آ رہا ہے، اس لیے یہاں پہ غنہ نہیں کریں گے۔ اسی طرح خیر تجدوہ، یہاں پہ تنوین کے بعد تا آ گیا تو یہاں پہ اخفا ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ عدن تجری، اب یہاں پہ دیکھیں عین پہ حرکت ہے، دال پہ قلقلہ ہو رہا ہے، دال چونکہ ساکن ہے اور حروف قلقلہ میں سے ہے۔ اسی طرح نون پہ تنوین ہے اور تنوین کے بعد تا آ گیا تو تا جے تنوین کے بعد یا سا جے یا حروف اخفا میں سے 15 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ ہم اخفا کر کے پڑھیں گے۔ اور جیم دوبارہ جو ہے یہاں پہ جیم ساکن ہے اور یہ جیم بھی 3 حروف میں سے ہے، 5 حروف میں سے، اور وہ 5 حروف کون سے ہیں؟ حروف قلقلہ، تو جیم بھی حروف قلقلہ میں سے ہے، اس لیے ہم یہاں پہ بھی قلقلہ کریں گے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ جب یہ حروف ساکن ہوں یعنی قلقلہ والے حروف ساکن ہوں تو قلقلہ خوب ظاہر ہونا چاہیے، جیسے عد، عد، یہاں پہ تاج، تو اس کو خوب قلقلہ کرنا ہے۔ یہاں پہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا، ایک الف تک کھینچ کے پڑھیں گے۔ عدن تجری، اسی طرح بلدن آمنا، تو یہ یہاں پہ با پہ حرکت ہے، لام پہ بھی حرکت ہے، دال پہ جو ہے یہ تنوین ہو رہی ہے۔ اب تنوین کے بعد دیکھیں ایک الف ہے، اب یہ الف نہیں پڑھا جائے گا چونکہ اس سے آگے جو ہے وہ حمزہ آ رہا ہے اور وہ کھڑی حرکات میں سے ہے، تو ہم اس کو تنوین کو دیکھیں گے اور تنوین کے بعد حمزہ کو دیکھیں گے کہ اس کی جو حرکت ہے، تو حمزہ آ گیا تو تنوین کے بعد اگر حمزہ آ جائے تو حمزہ کون سے حروف میں سے ہے؟ حروف حلقیہ میں سے، تو یہاں پہ اظہار ہوگا۔ اسی طرح
قولا ثقیلا. اب یہاں پہ لام پہ تنوین ہے اور آگے سا آ گیا اور سا حروف اخفا میں سے ہے. تو اسی طرح اب اس کو سارے کو دیکھیں کہ کون کون سے قواعد اس پہ لاگو ہو رہے ہیں. تو واو ساکن ہے، اس سے پہلے جو حرف ہے اس پہ زبر آ گیا، تو یہاں پہ حروف لین میں سے ہے وہ لین ہو جائے گا. لام پہ تنوین ہو رہی ہے، تنوین کے بعد ہم نے حرف دیکھنا ہے، نون ساکن آ جائے یا تنوین آ جائے، اس سے آگے والا لفظ ہمیں دیکھنا ہے کہ کون سا لفظ آ رہا ہے. تو یہاں پہ سا ہے، تو سا جو ہے یہ کون سے حروف میں سے ہے؟ جی حروف اخفا میں سے ہے. تو اسی طرح ہم یہاں پہ غنہ کریں گے. اب یہاں پہ یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے قاف کے نیچے، یہاں پہ یا مدہ ہوگا، اور لام پہ تشدید آ رہی ہے اور لام پہ تنویر آ رہی ہے. تو تنوین کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ زبر کی تنوین کے ساتھ، یعنی کہ دو زبر کی جو تنوین ہے اس کے ساتھ کہیں الف اور کہیں یا لکھا جاتا ہے. تو آگے الف جو ہے یہ لکھا گیا ہے، اس کو ہم پڑھیں گے نہیں. اسی طرح شہاب ثاقب. اب اس میں بھی دیکھیں آپ بلکہ خود تلاش کرنے کی کوشش کریں کہ یہاں پہ کون سا قاعدہ لاگو ہو رہا ہے اور وہ کس طرح ہو رہا ہے. اسی طرح نوحا ہدینا، اس میں بھی دیکھیں تنوین ہے اور ہا آگے، یہاں پہ غنہ نہیں کریں گے کیونکہ یہ اظہار میں سے ہے. فصبر جمیل. اب یہاں پہ بھی تنوین کے بعد جیم آ گیا اور جیم اخفا میں سے ہے، تو یہاں پہ اخفا کریں گے. خلق جدید. اب یہاں پہ قاف کے نیچے دیکھیں تنوین ہے اور آگے جیم آ گیا اور جیم حروف اخفا میں سے ہے. جرف ہارن. اب یہاں پہ تنوین کے بعد جو ہے ہا آ گیا اور ہا حروف حلقیہ میں سے ہے، یہاں پر اظہار ہوگا. کأساں دہاقا. اب تنوین کے بعد دال ہے اور دال حروف اخفا میں سے ہے، تو ہم اس کو غنہ کر کے پڑھیں گے. بخسیں دراہم. اب یہاں پہ تنوین ہے اور تنوین کے بعد دال آ گیا. تو اس طرح آپ نے لفظوں کی پریکٹس کرنی ہے. قرآن مجید فرقان حمید سے مختلف آپ نے اسباق دیکھنے ہیں اور وہاں پہ آپ نے اس کو پریکٹس کرنی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.